آج کل ٹویٹر پر علامہ اقبال کے ملکہ وکٹوریہ کے انتقال پر مرثیہ جو 1901 میں لکھا گیا تھا اور گورنر پنجاب کی شان میں قصیدہ جو اقبال نے 1902 میں لکھا پر بہت بحث ہے، یہ اصل ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ اقبال ایسے لکھ رہے ہیں جیسے بچپن میں کہیں گامے شاہ میں دونوں اکٹھے جمع ہوا کرتے تھے، شام کو گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ کچھ تو خیال کرنا چاہیے یار، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے انتقال پہ علامہ نے بالکل مرثیہ لکھا تھا، گورنر پنجاب کے انتقال پہ بھی لکھا تھا۔ انگریزوں کی مدح اور تعریف میں انہوں نے بہت سی اچھی چیزیں لکھی ہیں، حال ہی نے لکھی ہیں۔ کس نے نہیں لکھا؟ کس نے نہیں لکھا؟ بات تو یہ ہے، جتنے مشائخ تھے ہندوستان کے، پاکستان کے سب انگریزوں کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، انگریزوں کی خوبی کو سراہتے تھے، اور آزادی اس کی جد و جہد میں تھے کہ ہمیں آزاد کر دیں۔ ایک معقول مطالبہ تھا، سیاسی طور پہ رکھا گیا تھا۔ حال ہی نے نہیں لکھا، حال ہی نے کہا وہ ملک دیکھو جو سکھوں کے زمانے میں تم تھے، اور اب انگریزوں کو دیکھو جنہوں نے تمہارے لیے سڑکیں بنائیں، پل بنائے، سارے نظام قائم کیے، ان کی تعریف ہے یا نہیں؟ انگریز گورنر جنرل دیوبند میں نہیں آیا تھا؟ خام خواہ دیوبندی چھپاتے پھرتے ہیں اور تاریخ کے منہ پہ کالک ملتے ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے سارے اساتذہ کو کھڑا کیا، حضرت نے فرمایا ہے ان سے ہاتھ ملاؤ، عزت دی انہیں، گورنر تھا آخر۔ حضرت رحمۃ اللہ نے عزت دی تھی، چندہ بھی دے کے گیا تھا، ہم نے اس پہ ایک چھوٹے سے کتابچہ بھی لکھا ہے، سب لوگ کرتے تھے۔ انہیں فرق مراتب کا پتہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ انگریز حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ تعلیم کو عام کریں۔ جہاں پر اب موجودہ دارالحدیث ہے دیوبند کا، یہ جگہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھی، گندا نالا یہاں بہتا تھا، جیسے پنڈی میں نالا لئی آپ فرض کر لیں، گندا نالا یہاں بہتا تھا۔ اور یہ درخواست دیوبند والوں نے دی تھی کہ یہ کوڑے کا ڈھیر ہمیں دے دیں، ہم کوئی عمارت بنا لیں۔ گورنر نے منظوری دے دی، 26 کے 2800 روپیہ چاہیے تھا صفائی کے لیے، وہ پیسے ہو نہیں رہے تھے۔ درخواست گئی گورنر کے پاس، انہوں نے دے دی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پیسے بھی دو دیوبند والوں کو، یہ کوڑا کرکٹ دور کریں اور ہم پیسے دیتے ہیں۔ جتنے اچھے اچھے مدارس تھے وہ پیسے لیتے تھے، گورنمنٹ مدد دیتی تھی۔ گورنمنٹ کی ایک ایجوکیشنل پالیسی تھی، اس ایجوکیشنل پالیسی کے تحت دیتے تھے۔ یہ ملک میں عمومی فضا تھی، ہم یہ بات پورے یقین اور وثوق سے کہہ رہے ہیں، لکھ لیں، اور اس سے ہماری کم سے کم زندگی کے آخری دن بھی لا کے دکھا دو کہ یہ جھوٹ ہے تو ہم مان جائیں۔ انگریزوں نے کبھی یہاں کے علماء کو نہیں چھیڑا، ہمیشہ خانقاہیں چھوڑ دیں۔ جو علماء انگریزوں کی مخالفت نہیں کرتے تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کو کہاں جیل ہوئی ہے؟ امام احمد رضا خان صاحب کو کس دن وہ لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں، سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھی۔ اور انگریزوں کی حکومت کا، امن کا، قانون کے نفاذ کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ سہارنپور میں کتب خانہ تھا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ، ان کے شیخ حضرت گنگوئی سہارنپوری رحمہ اللہ کی جتنے خلفاء اور اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی آنکھوں کا تارہ تھے۔ وہاں یحییٰ صاحب کی ہر کوئی عزت کرتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ کتب خانے میں ایک آدمی تھا، لکھا کرتا تھا تو خط آ گیا تو یہ کرتا تھا کہ خط کے اوپر ہی لکھ دیتا تھا کہ مولانا یحییٰ صاحب فلاں جگہ پر ہیں، لہٰذا یہ خط وہاں پر بھیجا جائے، اس پتے پر بھیجا جائے۔ اور نیچے اپنا پیغام بھی لکھ دیتے کہ حضرت خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، فلاں کو یہ کہہ دیجئے، فلاں کو یہ کہہ دیجئے۔ وہ خط جو تھا ڈاکیہ واپس لیتا تھا، پھر اس مقام تک، مثلاً وہ دلی میں تھے اور خط آیا سہارنپور، تو سہارنپور سے وہ لکھ دیتا تھا منشی حضرت رحمۃ اللہ۔ منشی کے علاوہ ایک عہدہ تھا،
وہ چلا جاتا تھا۔ کسی نے کہا مولوی صاحب یہ جو آپ خط کے اوپر ہی ایک خط لکھ دیتے ہیں نا اور اس طرح کرتے ہیں، یہ قانوناً جرم ہے۔ مولوی صاحب تھرا گئے، کرے یہ جرم ہے؟ ہجرت کی چوری چھپے۔ کسی نے کہا حضرت عدالت میں بلا لیں گے، تو حضرت نے ہجرت کی اور جا کے مکہ مکرمہ میں مدفون ہوئے، انتقال وہاں ہوا۔ شیخ نے لکھا ہے، مدنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تم لوگ ایسے مجھے ڈرپوک ملے ہو کہ کوئی تمہیں کہہ دے کہ صبح کچہری میں پیشی ہے تو رات کو ہی بخار ہو جاتا ہے۔ تو انگریزوں نے کب کسی کو کچھ کہا؟ جن لوگوں نے سیاست میں دخل دیا، جن لوگوں نے سیاست میں قربانیاں، جن لوگوں نے کہا ہندوستان چھوڑو، جن لوگوں نے احتجاج کیا، جن علماء نے انگریز کی پالیسیز کو بالکل کرٹیسائز صاف کیا، انہیں انگریز نے پکڑا ہے، مارا بھی ہے، پھانسی بھی چڑھا ہے۔ انگریزوں نے یہ سارے کرتوت کیے۔ ان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تھے، ان میں بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ۔ غالب نے لکھا ہے کہ کسی کو کہ وہ دلی کہاں جس کا تذکرہ تم کرتے ہو، باولے ہوئے وہ دلی ختم ہو گئی۔ ہزاروں علماء کو انگریزوں نے توپ سے باندھ کے اڑا دیا۔ ان نے کہا اچھا تم بھی تھے ہمارے خلاف، تم بھی تھے انگریز یہ کرتے رہے، پالیسیز تھیں اور پالیسیز کو اوبے کرتے تھے۔ ایسی کنکٹی حکومتیں تھوڑی ہی تھیں۔ اور جن لوگوں نے انگریزوں کی حمایت اس وقت کی تھی، اس کا سب سے بڑا فائدہ انہیں یہ ہوا تھا کہ جب ملک بنا تو جیسے وہ وہاں لیڈر تھے، ہمارے یہاں آ کے بھی لیڈر ہو گئے۔ وہ نہ جیل گئے نہ کہیں اور گئے، وہاں بھی سرداری تھی، یہاں بھی سرداری تھی۔ ایوب خان صاحب وہاں بھی اچھے تھے۔ ایوب خان صاحب جب یہاں آئے تو پٹیالہ کے مہاراجہ کی جو محبوبہ تھیں، طوائف جو اس نے رکھی ہوئی تھی، اس پہ مر مٹے۔ یہ گوہر گذشت پڑھو نا، گوہر ایوب کی، زندہ ہے نا ابھی یہ مردود۔ اب اس کا بیٹا عمر ایوب وہ بھی آ گیا، حکمران بن گئے ہیں۔ یہ سب ان کے سیاہ کرتوت ہیں۔ یہ وہاں بھی نواب تھے، وہاں بھی بڑے تھے، یہاں بھی بڑے ہیں۔ ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، بدکاری اور ان کرتوتوں سے ایوب کو اور اس یحییٰ خان کو فرصت تھی۔ اسی لیے تو سگریٹ ایک دن پیش نہیں کیے گئے ایوب خان کو، ایوب خان برہم ہو گئے۔ اور چائے ہمیشہ آنکھ کھلتے ہی چائے اور سگریٹ دبا کے پیتے تھے، تو وہ ڈانٹتے تھے، ارے کو ایک دن پٹھان مل گیا آگے سے، اس نے کہا بنے پھرتے ہو کمانڈر ان چیف اور حال تمہارا یہ ہے کہ ایک دن سگریٹ تمہیں نہیں ملے اور تم مجھے ڈانٹنے لگے ہو، یہ تم انسان ہو؟ عقل تھی تھوڑی سی، اس کے بعد سگریٹ نہیں پیے کبھی، غیرت آ گئی ہوگی، کہیں جاگ گئی ہوگی۔ یہ سب عورتوں کے چکر میں تھے، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ ان سے کیا حکومتیں چلنی تھی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فلسطین میں تو نہ لگی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہاں جب اتنی مہنگائی ہوئی ہے اس وقت تو نہ لگی۔ اس پہ پھر بات کر لیں۔ اس لیے یہ ہوا ہے، علامہ اقبال نے کیا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ انگریزوں کی پالیسی دو، اگر سیاسی مخالفین ہیں جیل ڈالو، عذاب دو، جزائر انڈمان میں بھیجو۔ گوانتانامو بے امریکہ کی جو مشہور ہے، اس صدی میں ہے نا، اس صدی میں مالٹا کی قید یہ دیا کرتے تھے۔ اور جو علماء کچھ نہیں کہتے تھے، گولڑا شریف کبھی انگریز کچھ نہیں کہا، محفوظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ خان کبھی کچھ نہیں، ندوۃ العلماء کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ پالیسیز تھیں